عارف نواز صاحب, ایز اے ڈیفینس اینالسٹ, ہاؤ ڈو یو سی دا سچویشن؟ اور کب تک ایک ظلم کی انتہا ہوتی ہے, somebody has to burst out. اور جس طریقے سے انہوں نے یہ ریئیکشن دیا, دس شوز کہ کتنی فرسٹریشن ہے مظلوم پیلسٹینینز میں, جس طریقے سے ان کو ایک کنفائنڈ جیل میں رکھا گیا ہے, ان کے ہر قسم کے ظلم, اور پھر مسجد اقصیٰ میں جو کچھ ہوتا ہے جو کہ کوئی مسلمان اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا. those are the reasons why they have done it. آپ روزانہ ان کو مارے, مسجد اقصیٰ میں جا کے مارے, تباہ کر دیں وہاں کا سب کچھ, اور مسلمانوں کے لیے. اور یہاں پر ایک اور یونائٹڈ نیشن کو یہ دیکھیں کہ وائی یونائٹڈ نیشن کیم انٹو بینگ, کہ ملکوں کے کانفلکٹ کو آپ نے ریزولیٹ کرنا ہے, ٹھیک کرنا ہے, سلجھانا ہے ان کو. اگر آپ بڑی طاقتوں کے ہاتھ میں کھیلتے رہیں گے تو پھر یہی ہوگا جو وٹ از ہیپننگ. دنیا میں دو اس وقت ایشوز ہیں, کشمیر اور پیلسٹائن. دونوں اگر یہ ریزالو ہوتے ہیں, آپ دیکھیں دنیا میں ٹیررزم ختم ہو جائے گا, کیونکہ جب مظلوم کے پاس کوئی اور چیز نہیں ہے تو وہ کوئی نہ کوئی طریقہ ایسا انکنوینشنل استعمال کرے گا جس سے وہ پاورفل کو آپ دیر کر سکے. اور یہ انہوں نے کر کے دکھا دی ہے. دے ہیو پرووڈ, آئی تھنک ہیڈس آف دا وے دے ہیڈ پلانڈ ایوری تھنگ. اور جس طریقے سے نقصان کیا, اسرائیل کوڈ ہیو نیور امیجن. ریٹلی سیٹ کے موساد کا تو منہ پہ بڑا تھپڑ مارا ہے انہوں نے, سی آئی اور موساد دونوں. آئی تھنک اس کے بعد کیا رہ گیا اتنی بڑی جو آپ نعرے بازی کرتے ہیں اور جو کرتے ہیں. دے اپروو کہ ایک جب کوئی مظلوم کھڑا ہوتا ہے تو اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ اس وقت ایک اور انہوں نے بتا دیا کہ ناؤ دیر از اونلی ون وے دیٹ اٹ نیڈس ٹو اسٹیٹ تھیوری, جو ایک چل رہی ہے. کہ یہ تو کنگ فہد کا سولوشن تھا نا, کنگ فہد بن عبدالعزیز تھا, اور ابھی بھی چل رہا تھا. پھر ٹرمپ نے آ کے اپنی مرضی کر لی, کچھ اسلامک اسٹیٹس کو ملا لیا ساتھ. بٹ الٹیمیٹلی ان کو ریزالو کرنا ہے. ریزالو کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کیونکہ اگر ریزالو ہو جائیں گے تو پھر دنیا میں ان کے ویپن ایمونیشن جو اتنے بڑے بڑے فیکٹریز وہ کہاں جائیں گی. سو دے ہیو ٹو فائنڈ اے وے آؤٹ ٹو فائنڈ اے گڈ مارکیٹ فار دیئر ویپن. ایک تو یہ, چاہے آپ یوکرین کو دیکھ لیں, کبھی ادھر افغانستان میں آ جاتے ہیں, عراق میں جاتے ہیں, لیبیا میں جاتے ہیں, سیریا میں جاتے ہیں, اور اس کے بعد کبھی پاکستان انڈیا کی طرف, چائنا کی طرف, انڈیا کے ساتھ تھرو ہو جاتے ہیں. تو یہ چیزیں ہم نے دیکھنی ہے کہ اب اس کا اینڈ کیا ہے. آئی تھنک دا بگیسٹ اونرز ریلائز آن آر OIC. ان کی اسٹیٹمنٹ از پازیٹیو, بٹ آئی فیل دیٹ ٹو بی مور پرو ایکٹیو, اینڈ دے امیڈیٹلی گو ٹو دا یونائٹڈ نیشن فرسٹ فار سیز فائر اینڈ دین آسک فار پاسنگ آف ریزولوشن. حارث صاحب یہ نہیں ہوگا, میں آپ کو آرگیو کر رہا ہوں, آپ پلیز میری پوائنٹ سن لیں, کیونکہ اس وقت حماس نے ان کے بہت بڑے ایریا کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے. بقول حماس کے یہ ہمارا ایریا تھا, یہ فلسطین کا ایریا تھا, بقول اسرائیل کے وہ ان کا ایریا تھا. اب انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. یہاں پہ اگر سیز فائر ہوتا ہے تو اسرائیل تو وہ ساری زمین لوز کر گیا, وہ تو لوز کر گیا, اس کی تو موت ہو گئی. وہ اس پوزیشن پہ سیز فائر یونائٹڈ نیشنز نہیں ہونے دے گا, جو کلیئرلی اسرائیل کی سائڈ لے رہا. ختم بات. دیکھیں بات یہ ہے کہ سیز فائر تو ہونی ہے جہاں جہاں جیسے ہیں. پہلے تو یہی ہوتا ہے کہ پہلے آپ وہاں رک جاتے ہیں, دین یو نیگوشیٹ کہ آپ نے کیا کرنا ہے. مے بی دس از دا ٹائم جب اتنے پرزنرز, اتنے جنرلز, اتنے کرنلز, اور اس کے بعد اتنی فورس انہوں نے سویلین, کیونکہ اسرائیلیز آر ویری سینسٹیو. So they will have to immediately come to bargain. They can't afford کہ اتنے لوگوں کو اگر وہ اور غزہ میں جس طریقے سے جینوسائڈ کر رہے ہیں, نقصان کرتے ہیں, تو it will not be accepted. اس کے لیے یہی اسی لیے انہوں نے یہ پلان کیا کہ فوراً ان کو سب کو لے گئے ہیں, اور وہاں جا کے انہوں نے ان کو پکڑ لیا ہے تاکہ وہ اتنے بارگیننگ چپ پہ لے کر آئیں گے, تو یہ کبھی پہلے نہیں کر سکے. تو میرے خیال میں یہ بھی جدھر بھرکیاں لگا رہے ہیں, ان کا پبلک کا اتنا پریشر آئے گا ان کے اوپر کہ they will have to sit down and find some solution. اس کے لیے ابھی یہ ہیو ٹو ویری, ان کو چاہیے کہ کم از کم OIC اسٹینڈ کرے. آپ جب تک مسلمان اکٹھے نہیں ہوں گے, جب تک اپنی اسٹرینتھ نہیں دکھائیں گے, یہ آپ کو اسی طرح پہ ہوتا رہے گا. اسی میں بات کرتا ہوں کہ دس از اے رائٹ ٹائم کہ اس کو آپ پراپر طریقے سے ایکسپلائٹ کریں گے.